السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں جگنو حسینی چینل، اور اس چینل کے مقاصد میں اسلام اور اسلامیات کی نشر و اشاعت اور ادب کا فروغ اور اس کی آبیاری ہے۔ اس وقت ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں جنگ آزادی کی تاریخی سیریز کی تیسری قسط، جس کے تحت ہم سراج الدولہ والی بنگال اور سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے بعد 1803 میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ جہاد آزادی کے تعلق سے رودات اختصار کے ساتھ پیش کریں گے۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور کمنٹ سے نواز دیں۔ یہ آپ کا اس بہترین سلسلے کو آگے بڑھانے میں انتہائی معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جنگ آزادی ایک جہد مسلسل۔ آپ نے سراج الدولہ والی بنگال اور ٹیپو سلطان کے حالات کے ضمن میں آزادی کی ابتدائی جدوجہد کی سرگزشت پچھلی 2 قسطوں میں سنی ہے۔ اب اس قسط میں جنگ آزادی ایک سرسری جائزہ کے ذیلی عنوان کے تحت پلاسی اور میسور کی جنگوں سے لے کر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ جہاد آزادی تک کی داستان اختصار کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ جنگ پلاسی 1757 میں نواب سراج الدولہ کی شکست اور مظلومانہ شہادت کے بعد اس وقت کے ہندوستان کی بے حد خوشحال ریاست بنگال ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں چلی گئی۔ بنگال کو انگریزوں کے قبضے سے بچانے کی آخری کوشش میر قاسم نے کی۔ اس نے بنگال میں انگریزی اقتدار کو چیلنج کیا اور اس کا ساتھ شجاع الدولہ نواب اودھ اور مغل بادشاہ شاہ عالم نے دیا۔ پٹنہ کے قریب بکسر کے مقام پر 1765 میں ہندوستانی اور انگریزی فوجوں کا تصادم ہوا، لیکن غداری کی قبیح اور بدترین روایت جو میر جعفر نے جنگ پلاسی کے موقع پر قائم کی تھی، وہ بکسر کے جنگ میں بھی قائم رہی، اور یہاں میر جعفر کا کردار میر قاسم کے فوجی سردار نجف خان نے ادا کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس جنگ میں بھی ہندوستانی فوج کو شکست ہو گئی۔ میر قاسم اور نواب شجاع الدولہ گرفتار ہوئے، جبکہ مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی کو انگریزوں نے الہ آباد کے قلعہ میں نظر بند کر کے مجبور کیا کہ بہار اور بنگال کے دیوانی حقوق ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام کر دے۔ چنانچہ 12 اگست 1765 کو معاہدہ الہ آباد کے نام سے ایک معاہدہ ہوا، جس کے تحت پورا بنگال مع بہار باضابطہ قانونی طور پر انگریزوں نے حاصل کر لیا۔ انا للہ۔ بنگال پر قبضہ مکمل کر لینے کے بعد انگریزوں کا اہم ترین مشن دکن کی چھوٹی مگر نہایت مضبوط ریاست سلطنت خداداد میسور کا خاتمہ تھا۔ یہاں انگریزوں نے 4 جنگیں لڑی۔ پہلی جنگ 1767 میں، جو 1769 تک چلی۔ دوسری جنگ 1780 سے 1784 تک چلی۔ ان دونوں جنگوں میں حاکم میسور سلطان حیدر علی اور ان کے جانباز فرزند فتح علی سلطان ٹیپو نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ اس درمیان 1782 کے بعد حکومت برطانیہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کو اپنے اختیار میں لے لیا۔ یہ ایک نئی تبدیلی تھی، اور اس کا مقصد تھا کہ ہندوستانی دفاعی طاقت کو کچلنے کے لیے حسب ضرورت سامان جنگ فراہم کیے جا سکیں، اور وہ بھی حکومتی سطح پر کیے جا سکیں۔ اس تبدیلی کی بنیاد پر کمپنی اور برطانیہ حکومت کے جنگی وسائل یکجا ہو گئے، اور میسور کی دوسری لڑائی کے اختتام پر ادھر یہ واقعہ پیش آیا کہ والی میسور سلطان حیدر کا انتقال ہو گیا اور سلطان ٹیپو تخت نشین ہوئے۔ تیسری جنگ انگریزوں نے نظام حیدرآباد علی خان اور مراٹھوں کو اتحادی بنا کر حکومت میسور سے لڑی۔ یہ ہندوستانیوں کی بدقسمتی تھی کہ ملک کے 2 مضبوط اور طاقتور حکمراں ملک کے ایک نہایت مخلص حکمراں کے خلاف انگریزوں کے اتحادی بن گئے تھے۔ بہرحال اس جنگ میں میسور کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا اور جنگی تاوان ادا کر کے انگریزوں سے صلح کرنا پڑی۔
میسور میں چوتھی اور فیصلہ کن جنگ سلطان ٹیپو اور انگریزوں کے بیچ 1799 میں ہوئی، جس میں ننگے وطن غدار وطن میر صادق کی سرکردگی میں غداروں کی ایک پوری ٹولی نے سلطان کی شکست میں کلیدی رول ادا کیا، اور سلطان یہ کہتے ہوئے ملک و ملت پر نثار ہو گئے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور یہ بھی کہا مرضی مولا برہمہ اولا۔ سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد ان کی نعش کے پاس کھڑے ہو کر انگریز جنرل نے یہ کہا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے۔ اس موقع پر لارڈ ولزلی کو سر جان اینس تھروٹر نے بذریعہ خط مبارکبادی دیتے ہوئے لکھا کہ ہماری تاریخ ہندوستان کا سب سے نمایاں اور سب سے شاندار اور سب سے بڑا کارنامہ آپ کے ہاتھوں انجام پانے پر میں آپ کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں، لارڈ ولزلی صاحب۔ 1799 میں سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد ہندوستان میں انگریزوں کے نظر بد سے واقعی ہندوستان کو بچانے والی کوئی اہم طاقت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ صرف مرہٹے تھے جو کسی حد تک انگریزوں کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے تھے، لیکن ان کا زوال خود آپس کی خانہ جنگیوں کے سبب ہو گیا۔ چنانچہ یشونت راؤ ہولکر سے 1802 میں شکست کھا کر پونا سے نکلنے کے بعد پیشوا کو مجبوراً غلامی کے پروانے پر دستخط کرنا پڑا، اور مادھو راؤ سندھیا، جس کو شاہ عالم نے منہ بولا بیٹا بنا کر سلطنت مغلیہ کے وکیل مطلق کا عہدہ سونپ دیا تھا، اس کی فوج کو جنرل لیک نے تہس نہس کر دیا، اور 1803 میں مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی مرہٹوں کی تحویل سے نکل کر ایسٹ انڈیا کمپنی کی تحویل میں مجبوراً چلے گئے۔ کمپنی نے دہلی اور قلعہ کے انتظامات اپنے ہاتھ میں لے کر وہاں سیاسی ایجنٹ تعینات کرنا شروع کر دیا، جس کی تصدیق و توثیق کے بغیر کوئی بھی سرکاری حکم نامہ نامکمل رہتا تھا۔ دہلی کا پہلا سیاسی ایجنٹ انگریزوں کی طرف سے ڈیوڈ آکٹر لونی کو بنایا گیا۔ سلطان ٹیپو کی شہادت اور مراٹھوں کی زوال اور بادشاہ کے انگریزوں کی تحویل میں چلے جانے کے بعد آئندہ کے حالات ناگفتہ بہی کو دیکھ کر ہندوستان کے حساس علماء نے بھانپ لیا تھا کہ غلامی کا یہ سلسلہ اہل ہند کو ذلت کی انتہا تک پہنچانے والا ہے۔ ان کی اقتصادی، معاشی، تعلیمی، حتیٰ کہ مذہبی خودداری بھی ختم ہونے والی ہے، جس کے بنا پر اس وقت کے بڑے علماء اور سید العلماء حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے 1803 میں ملک کے دارالحرب ہو جانے اور فرضیت جہاد کا تاریخ ساز فتویٰ جاری کیا، لیکن اس فتویٰ کے ملک بھر میں پھیلنے اور اس کے اثرات مکمل طور پر جنگ آزادی 1757 کی صورت میں ظاہر ہونے کے احوال کو بیان کرنے سے قبل اختصار کے ساتھ درمیانی وقفے کے ان حالات کا جائزہ لینا ضروری ہے جن کو بھانپتے ہوئے شاہ صاحب اور دیگر علماء ہند نے فتوی جہاد جاری کیا تھا۔ چنانچہ دہلی پر قبضے کے بعد انگریزوں نے مختلف علاقائی ریاستوں اور بڑے زمینداروں کا رخ کیا، اور یکے بعد دیگرے سارے ہندوستان کو انگریز حکومت میں شامل کرتے چلے گئے۔ انگریز جس ریاست یا زمینداری پر قابض ہوتے وہاں بری طرح لوٹ مار مچاتے، زیورات اور جوان عورتوں کو سمیٹ کر لے جانے کے علاوہ ہندوستانی عوام کی کمر توڑنے کے لیے وہاں کی صنعت و تجارت کو بھی تباہ کر دیتے، اور زراعت کی پیداوار پر زبردست لگان لگا کر ہندوستانی عوام کو دانے دانے کا محتاج بنا دیتے۔ بہت ساری زرخیز زمینوں پر انہوں نے چاول، گیہوں، دالیں وغیرہ اگانے پر پوری طرح پابندی لگا کر تمباکو، پٹسن، افیون اور نیل وغیرہ کی کھیتی کرنے کا حکم نافذ کر دیا، جس کی وجہ سے 1873 میں وہ بھیانک غیر قدرتی قحط کی صورتحال پیدا ہوئی کہ ایک اندازے کے مطابق صرف بنگال اور بہار میں کم از کم 8 لاکھ انسان بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر موت کا لقمہ بن گئے۔ علاوہ ازیں 1830 میں انگریزی زبان کو ہندوستان کی سرکاری دفتری زبان قرار دے کر سرکاری ملازمت اور حصول روزگار کے لیے انگریزی تعلیم کو لازم کر دیا گیا، اور لارڈ میکالے کی سربراہی میں انگریزی تعلیم کا ایسا نصاب اور نظام مرتب کیا گیا جس کے اثرات سے ہندوستان کی نئی نسل میں اپنے دین دھرم سے بیزاری اور عیسائیت و لامذہبیت کی طرف رجحان بڑھنے لگا۔
دوسری طرف تبدیلی مذہب اور عیسائیت کے فروغ کو مزید رفتار دینے کے لیے 1833 کے بعد سے ہندوستان میں یورپی پادریوں کی آمد کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ یہ پادری مذہبی تبلیغ کے جنون میں ہندوستانی مذاہب پر جارحانہ حملہ کرنے لگے۔ غرض انگریزوں نے ہندوستانی عوام کو غلامی کے طوق و زنجیر میں جکڑنے کے بعد نہ صرف معاشی، اقتصادی اور تعلیمی سطح پر ان کو تباہ کیا، بلکہ ان کے مذہبی خود مختاری کو چھیننے اور بنیادی حقوق کی پامالی کا بھی اقدام کرنے لگے۔ بہرحال یہی وہ ناگفتہ بھی حالات تھے جن کو پہلے ہی سے بھانپتے ہوئے 1803 میں وقت کے سب سے بڑے عالم دین اور مقتدی و رہنما حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے دارالحرب ہو جانے کا فتویٰ دیا اور جہاد آزادی وطن کی فرضیت کو ثابت فرمایا۔ اس فتویٰ کی معنویت، اہمیت اور اثرات پر روشنی ڈالتے ہوئے مورخین لکھتے ہیں کہ شاہ صاحب کا فتویٰ آزادی کی تاریخ میں بنیادی دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ایک انتہائی جرأت مندانہ قدم تھا جو برسر اقتدار طاقت کے خلاف ایک کھلا چیلنج تھا۔ اس فتویٰ سے ملت اسلامیہ ہند میں حرارت عمل پیدا ہوئی اور اسی اعلان نے حکومت کے خلاف بغاوت اور جد و جہد کا شرعی و اخلاقی جواز فراہم کیا۔ اس فتویٰ سے عام مسلمانوں کے سامنے یہ حقیقت پوری طرح کھل گئی کہ اب سرزمین ہند کی قانونی حیثیت تبدیل ہو چکی ہے اور وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لہٰذا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کی موجودہ حیثیت کو بدلنے کے لیے ہر قسم کی جد و جہد کریں تاکہ آزادی بحال ہو جائے۔ اگر اس کی استطاعت نہیں تو پھر ہجرت شرعاً لازم ہو جاتی ہے۔ ہجرت کرنا ہندوستان بھر میں پھیلے ہوئے کروڑوں مسلمانوں کے لیے آسان نہیں اور نہ عملاً ممکن، لہٰذا حتمی طور پر، قطعی طور پر دوسری راہ یعنی جنگ آزادی کی راہ اختیار کی گئی اور اسی راہ سے آگے چل کر کے ملک آزاد ہوا، جس میں یقیناً مسلمانوں کا اتنا خون بہا ہے جتنا دیگر قوموں کا پسینہ بھی نہیں بہا ہوگا۔